جی بہت شکریہ. اس کو ہم فیز وائز رکھ لیتے ہیں. آپ نے 3 ایسے ایشوز ہیں جو کہ اب ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے. سب سے پہلا فیز تو یہ ہے کہ کورونا جب آیا اور اس کے بعد آج تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو کہ بہت تیز ترین ترقی کر رہے تھے, بہت تیز اس دنیا میں سے آگے بھاگ رہے تھے, آسمان تک چاند تک جا رہے تھے, لیکن شاید اب ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے. یعنی فکر یہ ہے کہ آپ اور میں زندہ رہیں گے تو ہم چاند پہ بھی جا سکتے ہیں, سڑکوں پہ گاڑیاں بھی دوڑا سکتے ہیں, کارخانے اور مشینیں بھی چلا سکتے ہیں. اگر زندگی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز طے کرنی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے فکر جو کرنی ہے وہ آپ کو اپنی اور میری, ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھنا ہے, اپنے پیاروں کو بچانا ہے. اور اس بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ابھی تک آیا, کیونکہ ویکسینیشن نہیں ہے, علاج نہیں ہے, تو اس کا علاج یہی ہے کہ پرہیز جو ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے, احتیاطی واحد علاج ہے. دوسرا, اب چونکہ رہنا اسی ماحول میں اور WHO کی جانب سے جو کہا گیا کہ اب زندگی جو ہے وہ کورونا کے ساتھ ساتھ گزرے گی, تو اب یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ اب اگر ہمارا یہ سلوگن بھی ہے ریاست کا بھی کہ زندگی رواں ذرا فاصلہ مہرباں, یعنی زندگی میں آپ نے دوبارہ آنا ہے, سسٹم کو چلانا ہے, جو کام کاج آپ کر رہے تھے اس کو آگے لے کر کے جانا ہے. تو ان سارے ماحول میں آپ کو بہت ساری شاید نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. شاید ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے آسائشوں سے, شاید اب وہ اس طریقے سے آسائشوں سے زندگی نہ گزر سکے اور نہ ہی گزارنے دی جا سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وسائل کی کمی ہوگی تو پھر مسائل زیادہ بڑھیں گے. تو بنیادی طور پر ہمیں احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جو بہت سارے ہم نے 2.5 مہینے میں دیکھ لیا, آپ نے اور میں نے ایکسپیرینس کر لیا ہے کہ جس بچے کی ایجوکیشن کے لیے ہم اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ اس کو 1 منٹ کے لیے بھی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا جو ہر جو تعلیم کا, آج 2.5 مہینے ہو گئے ہیں, بچے گھروں میں ہیں, کوئی اسکول نہیں جا رہا, لیکن یہ سسٹم بھی چل رہا ہے. ایجوکیشن بھی آگے بڑھے گی نئے انداز کے ساتھ, نئے طریقوں کے ساتھ. آپ کو جدت لانی پڑے گی اب زندگی کے اندر. ڈیجیٹلائز دور ہے یہ, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے ایجوکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے, اور آن لائن ایجوکیشن آپ کو جو ہے ملنا شروع ہو گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے پروفیشنز کے بارے میں بھی یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. یعنی جو کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, کروڑوں لوگ دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں, وہ نہیں کر پائیں گے. ان کو اپنے ذریعہ معاش کے لیے کوئی نیا پروفیشن ڈھونڈنا پڑے گا. میں اگر اپنی ہی بات کر لوں, آپ اور میں جس پروفیشن سے ہیں, یہ مین اسٹریم میڈیا جس کو کہا جاتا ہے, اس کا شاید کچھ چند سالوں بعد مستقبل اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کو کوئی شاید دیکھے گا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ ہو جائے گی. سوشل میڈیا جس تیزی سے آ رہا ہے, اب وہ آگے چل کے یہی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کسی ضابطے اور قاعدے کے تحت آ کے یہی آگے بڑھے گا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی بڑی مشکل ہے, لیکن آپ کو گھر میں آپ کے پاس پیسے ہیں تو کھانا آپ کے پاس گھر پہنچ رہا ہے. یعنی ہوم ڈلیوری ہو رہی ہے. ہوٹل میں اگر آپ نہیں بھی جا کے کھا رہے ہیں تب بھی ان کا بھی نظام چل رہا ہے, اور جو کسٹمر ہیں ان کا نظام بھی چل رہا ہے. اس لیے اب یہ ہوٹلنگ والا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. آن لائن شاپنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پروفیشن آگے جا رہا ہے. ان 2-2.5 مہینوں میں جو ماہرین ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ بہت زیادہ تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ آنے والے وقتوں میں مزید تیزی سے آگے بڑھے گا. تو یہ جو پلازے بنتے تھے, شاپنگ مال بنتے تھے, اور یہ کہا جاتا تھا کہ ایک جگہ ہے پلازا بنا لو اور 7 نسلیں کھا لیں گی, نہیں, اب ایسا نہیں ہوگا. اب ان 7 نسلوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اب اسے ایک پلازے کے اوپر, اسے ایک پراپرٹی کے اوپر آسرا اور سہارا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے میڈیکل کا شعبہ آپ دیکھ لیں, کتنے روز ہمارے اس ملک میں ہارٹ اٹیک ہوتے تھے, کئی بیماریوں کے لوگ تھے جن کو ڈاکٹرز کے پاس بھاگنا پڑتا تھا. آج ہوم ریمیڈی پہ آ گئے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ گھر میں کر رہے ہیں جس سے آپ کو کسی قسم کی طبی سہولت ملے. اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ڈیجیٹل ذرائع ہیں اس کے تھرو آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. اب اس قسم کے جو بہت سارے پروفیشنز ہیں اس کے بارے میں ظاہر ہے اب یہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے, اور برطانوی ادارے نے تو ایک باقاعدہ اس کے اوپر پورا آرٹیکل لکھ دیا ہے کہ اس پروفیشنز کو جو ہے وہ اب ایلیمینیٹ کر دیا انہوں نے تو بہت سارے مستقبل میں کہ یہ پروفیشن جو ختم ہی ہو جائیں گے سرے سے, ان کا نام و نشان نہیں ہوگا. جس کو ہم شاید مستقبل کی تیاریاں کرتے ہیں, بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں ان پروفیشنز کی, شاید اب وہ نہیں ہوگا. اور کوشش یہ کی جائے کہ آئندہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن زیادہ سے زیادہ سکھائی جائے, اور ڈیجیٹلائز دور جو ہے اس میں اسی حوالے سے جو ہے ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. اچھا عثمان, یہ بتائیے گا کہ آیا نا, اس کا سارے کا سارا فوکس اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کا نیچر سے بہت زیادہ لنک ہو رہا ہے. یعنی
जो चीजें हम शायद छोड़ बैठे थे कोरोना की वजह से हमें वो करनी पड़ रही हैं, हम उस तरफ वापस आ रहे हैं। नेचुरल चीजें हम एटमॉस्फेयर माहौल की बात करते हैं, आपकी बड़ी उस पर रिसर्च है, आप खुद भी उस पर काम करते रहते हैं, कितनी ज्यादा बेहतरी आ गई है, पोल्यूशन खत्म होती जा रही है। इसी तरीके से अब सारे का सारा फोकस आपका जो है वो खाने पीने की चीजों पे होगा, और उसके अंदर ज़राअत हमारा चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोबा है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारी इकोनॉमी में, तो उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप ज़रे ज़मीनें खत्म करके हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे थे, आप टावर खड़े कर रहे थे, इसकी जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है। इंसान को जो बुनियादी जरूरत है वो छत है रहने के लिए, वो जरूरत जरूर पेश आएगी, वो हर दौर में रहेगी जरूरत, लेकिन ये मॉल बना लेने, ये प्लाजे बना लेने, इसकी शायद मुस्तकबिल में उस तरीके से जरूरत नहीं होगी जो हम जिस तरीके से भाग दौड़ कर रहे थे इन चीजों के लिए, या जितनी जरूरत हमें थी। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस पाकिस्तान में टिड्डी दल ने हमला किया, हमारी फसलें खराब हुई। उसके अलावा पंजाब में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, केपी में ऐसी हैं कि जमीनें जो है बंजर होती जा रही हैं और तवज्जो हम नहीं दे रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वापिस हमें जाना पड़ेगा, मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ेगा, तभी जाके हम ये अपने माहौल को भी बचा सकते हैं, अपनी जिंदगी को भी बचा सकते हैं और अपनी सेहत को भी ठीक रख सकते हैं। तो पाकिस्तान में मुस्तकबिल में जो खुशखबरी एक ये है कि बलूचिस्तान बहुत आगे जाएगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं वो फोकस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारी खुली जमीनें हैं, वहां पर अब मौसम की वजह से बारिशों का बहुत ज्यादा असर होगा, तो फसलों के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए फोकस ही किया जा रहा है कि बलूचिस्तान को मरकज और महवर बनाया जाए, ताकि ज़राअत जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है वो तबाह ना हो, वो डैमेज ना हो, और उसको जो है वो हम अपनी खुराक कम से कम हम जो फूड बास्केट है उसको हम किसी तरीके से बचा सकें, ताकि सबसे बुनियादी जो चीज है वो खुराक है। खुराक मिलेगी तो उसके बाद आप जिंदा भी रहेंगे, फिर मेडिसिन की जरूरत होगी, उसके बाद बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बुनियादी फोकस जो है वो इस वक्त ज़राअत का है, और लोगों को चाहिए कि जिसके पास जो कुछ भी है, छोटा सा अगर कोई अराजी का टुकड़ा है तो वो अपने तौर पे उसको वहां कुछ ना कुछ उगाए, कुछ ना कुछ लगाए।